محترم ناظرین، دمہ دنیا بھر میں پائی جانے والی ایک دائمی بیماری ہے جو پھیپھڑوں میں سانس کی آمد و رفت کی نالیوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ دمہ اگرچہ ایک مستقل بیماری ہے جو تمام عمر چلتی ہے، تاہم دواؤں اور قدرتی گھریلو نسخوں کے ذریعے اسے کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دمے کی کیفیت دراصل پھیپھڑوں اور تنفسی اعضاء کے خلاف معمولی رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، جس میں سانس کی نالیاں تنگ ہو کر سانس کی آمد و رفت کو دشوار بنا دیتی ہیں۔ ایسی حالت میں مریض سانس لیتے وقت اپنے سینے پر سختی اور دباؤ محسوس کرتا ہے اور اسے گھٹن اور بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس بیماری میں تنفسی نالیاں سوزش یا ورم کی وجہ سے بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ دمے کے عارضے میں مبتلا مریضوں میں یہ علامات اکثر و بیشتر رات یا صبح کے وقت ظاہر ہوتی ہیں۔ دمے کی عام طور پر دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک الرجی سے ہونے والا دمہ جسے موروثی تصور کیا جاتا ہے، اس کی ابتدا بچپن میں ہوتی ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم کا دمہ الرجی کے سبب نہیں ہوتا، یہ دمہ بچپن کے بعد شروع ہوتا ہے جس کے اثرات ایک طویل مدت تک باقی رہتے ہیں۔ یہ دمہ کسی بھی قسم کی غذا کی بد پرہیزی یا کسی دوا کے رد عمل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں اینٹیجن کے مقابلے میں اینٹی باڈیز نہ ہونے یا کم مقدار میں پیدا ہونے کی وجہ سے، یا پھر گرمیوں میں سرد اشیاء کا استعمال بھی اس بیماری کا موجب بن سکتا ہے۔ البتہ اس ضمن میں چند گھریلو ٹوٹکے اس کے افاقے کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیمو دمے کے لیے سب سے بہترین اور آزمودہ نسخہ لیمو کا استعمال ہے۔ ایک تازہ لیمو کے رس کو ایک گلاس پانی میں شامل کر کے کھانا کھاتے ہوئے پی لیں۔ شہد کا استعمال دمے کے تدارک کے لیے شہد کافی مفید ہوتا ہے۔ شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دمے کے حملے کے وقت شہد کی بھری ہوئی بوتل یا جگ کو مریض کے ناک کے نیچے رکھ دیں تو چند منٹوں کے بعد مریض بآسانی سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک گلاس پانی میں ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ یہ دمے کے لیے بہت مفید گھریلو نسخہ ہے۔ لہسن دمے کے لیے ایک اور پر اثر گھریلو نسخہ لہسن کا استعمال ہے۔ لہسن کے تقریباً 10 جوئے 30 ملی لیٹر دودھ میں ابال کر ایک مکسچر بنا لیں، جسے دمے کے مریضوں کو دن میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ یہ یقیناً شاندار دوا ہے، خاص طور پر جب دمہ ابتدائی مراحل میں ہو۔ ہلدی دمے کی حالت میں ہلدی کا استعمال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک گلاس دودھ میں ایک چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر شامل کر کے اسے دن میں 2 یا 3 مرتبہ ضرور پئیں۔ اس قدرتی نسخے کو اگر خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو یہ حیرت انگیز طور پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح سویرے ہلدی اور شہد کا نہار منہ استعمال دمے کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ سونف تھوڑی سی سونف کو 250 ملی لیٹر پانی میں ابالیں اور اس میں ایک چائے کا چمچ ادرک کا رس اور ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر استعمال کریں۔ دمے کے مریضوں کے لیے یہ انتہائی مفید اور آزمودہ علاج ہے۔ رائی کا تیل دمے کے شدید حملے کی صورت میں اگر رائی کے تیل کو کافور کے ساتھ مکس کر کے اس سے مریض کی کمر اور سینے کا مساج کیا جائے تو مریض کو کافی سکون اور آرام پہنچتا ہے۔ آیورویدک کا ماننا ہے کہ یہ گھریلو نسخہ جمع شدہ بلغم کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور سانس کی آمد و رفت کو فعال بناتا ہے۔ دمے کے حملے کی شدت کم ہو جانے کے بعد اگر زیرہ اور رائی کو پانی میں ابال کر اس کی بھاپ لی جائے تو سانس کے بند اور جکڑے ہوئے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ انجیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کی تمام رطوبتوں کو جو سانس لینے میں دشواری کا سبب بنتی ہیں صاف کر دیتا ہے اور دافع بلغم ہونے کے ساتھ ساتھ سانس کی آمد و رفت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ 3-4 خشک انجیر کو نیم گرم پانی میں رات بھر کے لیے بھگو کر رکھ دیں اور صبح سویرے نہار منہ استعمال کریں۔ اس علاج کو کم از کم
2 महीने तक जारी रखें। आंवला। दमे की बीमारी के इलाज में आंवला का इस्तेमाल फेफड़ों के लिए पुरअसर मेडिकल टॉनिक का काम देता है। 5 ग्राम आंवले को 1 चाय के चम्मच शहद में मिक्स करके इस महलूल को रोज़ाना सुबह के वक्त इस्तेमाल करें। ये कुदरती और ताकतवर दवा दमे के लिए नहायत ही कारआमद नुस्खा है। भाप। गर्म पानी में अजवाइन के बीज डालकर इसकी भाप लेना दमे के मरीज़ों के लिए नहायत पुरअसर तदारुक है। खुश्क अंगूरों को रात भर के लिए पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुंह चबाकर खा लें। सूरजमुखी के बीज दमे के इलाज में बेहद मुफीद हैं। आधा चाय का चम्मच खुश्क सूरजमुखी के बीजों का पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ मिक्स करके दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल करें। यह बलगम को तहलील करने में मदद देता है। करेला। दायमी दमे के मरीज़ों के लिए सदियों से करेले का इस्तेमाल किया जा रहा है। आयुर्वेदिक में इसे बेहतरीन घरेलू नुस्खे के तौर पर बयान किया जाता है, जिसके लिए आप चाय का चम्मच करेले के पौधे की जड़ों का पेस्ट बनाकर इसमें बराबर मिकदार में न्याज़बू या तुलसी या शहद को मिक्स करके इस्तेमाल करें। कम से कम 4 महीने तक इसका बाकायदा इस्तेमाल हैरत अंगेज़ असरात मुरतब करता है। करेले का इस्तेमाल दमे की बीमारी के लिए मकबूल तरीन कुदरती इलाज है। ब्लैक कॉफ़ी। दमे के अचानक हमले की सूरत में मरीज़ अगर डॉक्टर के पास भागने के बजाय फौरी तौर पर 1 कप कड़क ब्लैक कॉफ़ी पी ले तो इससे मरीज़ को काफ़ी सुकून और आराम पहुंचेगा। एक रिसर्च में ये इंकशाफ हुआ है कि दमे को योगा और कुछ सांस लेने वाली वर्जिशों के ज़रिए बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ग़िज़ा। दमे के मरीज़ों को अपनी ग़िज़ा के मामले में इंतहाई मोहतात होना चाहिए। ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या चर्बी शामिल हो। दमे में मुब्तला अफराद को एसिड पैदा करने वाली ग़िज़ाओं को तर्क कर देना चाहिए। इसके बजाय इन्हें अल्कलाइन को बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ जो ताज़ा फलों, दालों और हरी सब्जियों पर मुश्तमिल होती हैं, इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी ग़िज़ाओं से भी गुरेज़ करें जो बलगम या रुतूबत जमा करने का सबब बने, जैसे कि चावल, दही, मक्खन, शक्कर, गाढ़े दूध से बनी हुई अशिया जैसे कि पनीर वग़ैरह। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल होती रहे। इसके अलावा आप हमें दीगर सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात के लिए मिक्सोपैथी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mixopathy.com पर भी विज़िट कर सकते हैं, जिनके लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शुक्रिया।